الحمد لله وحده الذي لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى بیتہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اسلامی کیلنڈر کا سال اتوار یا پیر کو شروع ہونے والا ہے. 1447 ہجری کا جو سال ہے، یہ صرف اس کے 3 دن باقی ہیں. اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. مسلمان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا جاننا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 کیلنڈر ہیں. ایک کیلنڈر اسلامی ہے اور ایک عیسوی کیلنڈر، عیسائیوں کا کیلنڈر ہے. اصولاً دیکھا جائے یہ نقطہ نظر انتہائی غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان فرما رہے ہیں: والشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند تمہارے حساب کے کام آتے ہیں. ایک کیلنڈر کا تعلق سورج سے ہے، ایک کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہے. سورج اور چاند دونوں اللہ کے ہیں. سورج اور چاند نہ مسلمانوں کے ہیں، نہ عیسائیوں کے ہیں، نہ ہندوؤں کے ہیں. یہ ڈائریکٹ اللہ کے ہیں. اللہ نے چاند کی قسم کھائی ہے قرآن میں. اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میری مخلوقات ہیں. پھر اس پیارے رب نے انسانوں کی زندگی کا انتظام کرنے کے لیے 2 نظام چلائے. ایک نظام جس میں سالوں کا حساب ہوتا ہے سورج کے ساتھ، اس کے 365 دن اللہ نے بنائے. اور ایک نظام اللہ نے چاند کے ساتھ ریلیٹڈ کیا اور اس کے 354 ڈیز بنتے ہیں، 354 دن بنتے ہیں. اس حساب سے ہمارے کچھ اعمال کا تعلق سورج سے ہے. نماز کا پورا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کی 24 گھنٹے کی نماز کی مثال دیتا ہوں. سورج کے ساتھ نماز کا تعلق ہے اور چاند کے ساتھ ہمارے روزوں کا تعلق ہے. چاند کے ساتھ ہمارے حج کا تعلق ہے. چاند کے ساتھ ہماری زکوٰۃ، مسلمان عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا تعلق ہے. تو دین اسلام میں بہت سارے کاموں کا تعلق سورج سے ہے، بہت سارے کاموں کا تعلق چاند سے ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، یہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. اصولاً دونوں کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا کیلنڈر ہے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں یہ ان کے کیلنڈر ہے. جو اللہ کی مخلوقات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات ہی اس کے کیلنڈر ہے. مسلمانوں نے ایک کو لے کر دوسرے کو
نکال دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ یاد رکھیں موجودہ زمانے کی عیسائیوں نے تو کیلنڈر نہیں بنایا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جینوین لوگوں نے بنایا۔ اور اللہ کا یہ قرآن میں اعلان ہے کہ ہر نبی کو میں نے اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کوئی اور نبی کوئی اور دین لے کر دنیا میں نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، نوح علیہ السلام بھی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام ہی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے اندر بھی اسلام کو اللہ نے بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی اللہ نے اسلام کو بیان کیا۔ دین اسلام آدم سے شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ مکمل ہوا تو میرے اور آپ کے رب نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا۔ میرے بندو دین اسلام آج میرے نبی کے ہاتھوں مکمل ہو گیا۔ یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے کہ یہ کیلنڈر فلان ہے، یہ کیلنڈر فلان۔ اس بھی کیلنڈر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عام مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو ہے نا ایک کیلنڈر چل رہی تھی، آپ کو نہیں پتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال 53 سال ہوا، اس وقت تک وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو، جوانی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے زمانہ اور نبی یعنی 40 سال کے بعد 13 سال کی زندگی، اس میں صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے لکھاریوں نے یہ اصطلاح قائم کی تھی کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال، نبوت کا 13ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ یہ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار انسان تھے، انہوں نے ہجرت مدینہ کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر جاری کروایا، ایک نیا کیلنڈر شروع کیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا سال ہجرت سے شروع ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، ملک مال چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے۔ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ المہاجر من ہاجر نفسہ عن ہوا، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خوبصورت کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس نے اسلامی کیلنڈر کو جاری کیا جس کو آپ کو نام ہے آج 3 دن کے بعد 1448 شروع ہو جائے گا، یکم محرم سے اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھو مہینوں کی تعداد کب سے ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 13 اللہ نے کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ جی کب سے ہے؟ اللہ جی کب سے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش کے دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ چاہے کیلنڈر کا تعلق سورج سے ہے 12 مہینے ہیں، چاہے کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہے 12 مہینے، میرے اور آپ کے رب نے دونوں کیلنڈروں کے لیے 12 مہینے رکھے ہیں۔ لیکن اسلامی جو آپ جس کو سمجھتے ہیں ہجری کیلنڈر ہے، اس کے جو مہینے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے 12 مہینوں میں بہت زیادہ محترم ہے۔ یاد رکھو یہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ یسألونک عن الشہر الحرام، قرآن میں اللہ نے بتایا میرے نبی یہ صحابہ کرام آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، محترم معزز عزت مند مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
قل قتال فیہ کبیر، اے میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ یہ محترم مہینے جو ہیں یہ ایسے مہینے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں، حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں، مسند احمد میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھئی پہلا مہینہ رجب ہے، رجب کے بعد 2 مہینے متواتر ہے، ذی قعدہ، ذوالحجہ، یعنی اسلامی مہینوں میں 11ویں مہینہ، 12ویں مہینہ، یہ محرم مہینے، محترم مہینے، اور پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ بھی وہ مقدس مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، جن میں لڑائی جھگڑا ناپسندیدہ ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بتایا، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ آپ حیران ہو جائیں گے، تھوڑا سا غور کریں، اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے، کیا معنی ہے؟ انتہائی معزز، انتہائی محترم مہینہ، جس میں لڑائی جھگڑا قطعاً اللہ کو پسند نہیں، اس میں عبادات اللہ کو پسند ہے، اس میں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے قریب ہونا اللہ کو پسند ہے۔ سمجھنا کہ محرم کا مہینہ انتہائی پسندیدہ، عبادت کے لحاظ، گناہ کے لحاظ سے انتہائی جو نا اللہ کے پابندی ہے کہ یہاں کوئی گناہ نہ کرے، چاہے قتل ہے، جوا ہے، زنا ہے، کوئی بھی گناہ محرم کے مہینے، پہلا مہینہ اللہ نے معزز بنایا تاکہ مسلمان ابتدا، سال کے ابتدا سے ہی اللہ کے قرب کو حاصل کرے، اللہ کی رضا کے کاموں کے ساتھ سال کو شروع کرے۔ اور آخری 2 مہینے بھی اللہ نے کس کے لیے رکھا؟ ذی قعدہ اور ذی الحجہ کو بھی اللہ نے محترم بنایا، بھئی حج کرو، عمرہ کرو، گناہ نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا بدتمیزی نہ کرو ان مہینوں میں۔ تو 4 مہینے بڑے محترم ہیں، یہ اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش کے دن سے طے کیا ہے۔ اور یہ کون کون سے مہینے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ تو ہمارے کیلنڈر اسلام کے کیلنڈر ہیں، عیسوی کیلنڈر بھی ہمارا اور آپ کا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سورج بھی اللہ کے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کیلنڈر بھی تو ہمارا ہی ہوا نا۔ اسی طرح چاند اللہ کے ماننے والے ہیں، چاند اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ جو نا بھائی جس کیلنڈر کا تعلق ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والے اللہ کے ان ماننے والوں کی برکت سے دنیا میں عیشیاں کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے منکر دہری، یہ دنیا کے مشرک، یہ دنیا کے جو نا 4 ارب سے زیادہ انسان جو اللہ کے باغی ہو چکے ہیں، یاد رکھیں یہ خدا کی قسم، یہ مسلمانوں کی وجہ سے دنیا میں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی من فی الارض اللہ، اللہ، زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اللہ اس ایک اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے دنیا کے نظام پر قیامت کو نہیں لائیں گے۔ قیامت صرف پیور کافروں پر قائم ہو جائے گی، جب دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیلنڈر 2 ہیں، ایک کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ہماری عبادات کا سلسلہ چاند کے ساتھ بھی ہے، ہمارے نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے، لہذا جو ہے نا بھائی ان کو بنیاد نہیں بنایا جائے۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ پہلا مہینہ محترم، محرم کو اللہ نے محترم کیا ہے، محرم کو اللہ نے حرام مہینہ قرار دیا۔ کیا معنی؟ کہ اس مہینے میں گناہ سے اپنے آپ کو 100% بچائیں۔ محرم کے گناہوں کی سزا دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، محرم کی نیکیوں کا اجر دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، رجب کے مہینے میں گناہ کی سزا زیادہ ہے، رجب کے مہینے میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں
اجر نیکی کا بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ حج کے مہینے جو آخری حرمت والا مہینہ ہے اس میں گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے اور نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے ان 4 مہینوں کو محترم کیا، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھے۔ ہم نے عربی زبان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ پائے کہ شاید محرم الحرام کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں خوشی حرام ہے، یہ ایسا مہینہ ہے اس میں جو نا بھائی خوش ہونا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے، سفید کپڑے حرام ہے، بچوں اور بچیوں کی شادیاں حرام۔ یہ حرام کی کیٹیگری ہم نے خود بنایا، یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے، اللہ کے نظام میں نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے دوست احباب ناراض نہ ہو جائیں، ان کو کہتے ہیں بھائی فلاں کی شہادت کی وجہ سے مہینے کے کام حرام ہو گئے۔ نہیں، پھر تو کون سا دن ایسا ہے اسلام میں جس دن کوئی کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت، اس محرم کے مہینوں میں ہزاروں مسلمان ہیروز کی شہادت موجود ہے۔ تو پھر ہم ہر دن کو اگر یہ منائیں کہ یہ اس کی شہادت کی وجہ سے حرام ہے، پھر تو زندگی ہماری اجیرن ہو جائے گی، زندگی کو سمجھ نہیں پائے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد رکھو بھائی، دین اسلام اصل ہے، دین اسلام ہماری بنیاد ہے، دین اسلام ہمارے دل اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس دین کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، اور یہ دین جب پیغمبر کے انتقال کے بعد بھی باقی رہا ہے، ابو بکر کے انتقال کے بعد بھی باقی رہا ہے، عمر کی بے دردی سے شہادت کے بعد باقی رہا، عثمان کی شہادت کے بعد باقی رہا، علی کی شہادت کے بعد باقی رہا۔ یاد رکھو، کسی کی شہادت کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ آپ کو غلط پٹی پڑھائی جا رہی ہے۔ ہاں، میں مر جاؤں خدا کی قسم اللہ کا دین جاری رہے گا، آپ اور میں دنیا سے چلے جائیں گے دین کا کام ہوتا رہے گا۔ دین دنیا میں ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے ایسا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی حفاظت میں نے خود کرنے ہے، قرآن کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہیں۔ جس کی اللہ حفاظت کرے، آپ نے کبھی سوچے اللہ کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو، اتنا سا۔ سورہ قصص ہے، ایک پورا سورت ہے سورہ قصص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر نکلے، غار ثور کی طرف جا رہے تھے۔ یہ پوری سورت سفر ہجرت میں نازل ہوئی، پوری سورت یاد، پوری سورت 88 آیتیں یکدم نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سمجھ میں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے مکی دور کی آخری سورت سورہ قصص، جو بڑی سورتوں میں سے نازل کی، اس سورت میں کیا ہے پتہ ہے؟ اس سورت میں ٹوٹلی حضرت موسیٰ کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا یہ سورت نازل کر کے؟ اللہ نے بتایا کہ میرے نبی، مشرکین مکہ کے 30 بندے تمہارے قتل کی لالچ میں باہر کھڑے ہیں، تمہیں قتل کرنے، ان کو پتہ نہیں ہے میں نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی، جو فرعون اس کا دشمن تھا۔ 25 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پائی گئی۔ فرعون اس کا دشمن ہو کر اس کے بال بیٹا نہیں کر سکا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں 100% حفاظت کر کے حضور کو بتایا، میرے نبی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہجرت کے سفر پر نکلیں، آپ کی حفاظت تو موسیٰ سے زیادہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ موسیٰ سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا دین جب اللہ کی حفاظت میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین کو ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ اس دین کو ہم جیسے بدعمل مسلمانوں کی وجہ سے بڑا نقصان ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کا نقصان، مالی جانی نقصان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ رویہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے دین مٹے گا، نقصان ہو جائے گا، لیکن عالمی سازشوں کی وجہ سے اللہ کا دین کسی بھی صورت میں جناب ہے مٹنے والا نہیں، مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں۔
جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے اپنے دین کو نقصان کیا، جس نے اپنی نمازوں کی فکر نہیں کی دین اس کا ذاتی دین نقصان ہوا۔ اللہ کا دین اسی جوبن کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ جو بدر کے میدان میں کھڑا تھا اب بھی کھڑا ہے۔ اس دین کے اوپر میرے اور آپ کے نبی کی مبارک لہو، ہمارے نبی کے خون کا قطرہ، آپ کو نہیں پتا نبی کے خون کی قیمت کیا ہے، خدا کی قسم کھا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ایک قطرہ کائنات کے کھربوں انسانوں کے خون سے افضل ہے، ان کی جانوں سے افضل ہے۔ اللہ کے ہاں ساری کائنات ایک طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطرہ خون ایک طرف، اس مبارک خون سے آبیاری ہوئی اسلام کی، کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو یہ کہنا کہ بھئی کسی کے مرنے سے، کسی کے جو نا بھئی شہادت سے، کسی کے بیمار ہونے سے، مدرسوں کو گرانے سے، مسجدوں کو تالے لگانے سے دین اسلام ختم ہوا، ناممکن ہے بھئی۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی دنیا سے چلے گئے، دین باقی رہا۔ ابو بکر آئے، اس کی زندگی گزار کے چلے گئے، دین باقی رہا۔ عمر کی شہادت، عثمان کی شہادت، علی کی شہادت، حسن حسین کی شہادت، خدا کی قسم یہ شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے اپنے دین کو ختم نہیں کرنا ہے۔ یہ دین ہمیں غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں تو دین ختم ہونے والا تھا، نہیں، دین ختم نہیں ہوگا۔ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ختم نہیں ہوا، آپ کے دنیا سے جانے کی وجہ سے ختم نہیں ہوا، تو ہم تو امتی ہیں بھائی، اللہ دین کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ میرے بندو یہ دین میں نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مشرق مغرب شمال جنوب کے لیے نہیں، یہ صرف ماضی حال، یہ پورے قیامت تک ہر فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو یہ اسلامی سال شروع ہو جائے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں، نفرتیں مسلمانوں کے اندر جنم لیتی ہیں، مسلمان دشمنیوں پر اترتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھئی اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یکم کو حضرت عمر کی شہادت، اس کو لوگ نہیں مانتے۔ یہ کون سی لڑائی والی بات ہے؟ یکم کو بھی شہادت ہے، دو کو بھی شہادت ہے، تین کو بھی، چار کو بھی، اس میں حرج کیا ہے یار؟ دین کے لیے قربانیاں دیے لوگوں نے۔ اتنی تنگ نظری ہمیں پڑھائی گئی، اتنی تنگ نظری ہمیں دکھائی گئی، اتنی تنگ نظری کے اندر ہماری تربیت کی گئی، بھائی ہم قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا حرج ہے؟ یکم کو حضرت عمر شہید ہوئے، 10 کو حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ یاد رکھو یہ شہادت اسلام پر نثار ہوئے ہیں، ان مقدس شہادتوں کے اندر سے اللہ نے دین کو زندہ کیا ہے، ان کی وجہ سے اللہ دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، اسلامی کیلنڈر یکم محرم سے شروع ہے، اور ہمیں یکم محرم کو ایک گہری سوچ میں مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس سے پہلے سال میں نے کیا پایا، کیا کھویا، آئندہ سال کے لیے میری پلاننگ کیا ہے۔ اگر ہم نے 1447 والے سال کی قدر نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دیے، حج فرض تھا حج نہیں کیا، بد اخلاق ہوئے، بد زبان ہوئے، بد کردار ہوئے، تو ہمارا تو سارا کا سارا سال ہم کو گئے بھائی، ہمارا نقصان ہوا سارے سال۔ یہ اصل چیز ہے کہ بھئی جو سال گزر رہا ہے اس میں نے کیا کیا، اچھائیاں کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے قرب کے منازل کی طرف لے کر آئے، گناہوں سے بچے، تیرا شکر ہے، یا اللہ تجھے مجھے اپنے نافرمانیوں سے بچائی۔ یہ سوچ کر شکر کریں۔ خدا نخواستہ یہ گزشتہ سال کے دن اور رات کی ہم نے قدر نہیں کی، اللہ کی نافرمانیوں میں عبادات کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا، انسانوں کے حقوق کو پامال کیا، ماں باپ کو ستایا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، بیویوں کو ناراض کیا، شوہروں کا حق ادا نہیں کیا، ہمسایوں کو ستایا ہے۔ تو فکر کرنے کی ضرورت ہے بھئی پورے ایک سال کے گناہ پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ، میرے سال غلط گزر گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سال کے لیے آپ کا میرا ارادہ اصل ہے، ہم ارادہ کرنے والے بنے کہ یہ آنے والے سال کو میں اچھا گزاروں گا۔ یکم محرم کے بعد جو سال آ رہا ہے 1448 والے اسلامی ہجری کا سال
ہجری کا جو سال آ رہا ہے میں اس کے لیے پلاننگ کروں بھائی آئندہ میری نماز نہ چھوٹے، آئندہ میری تلاوت ضائع نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ میرا تعلق بنے، اولاد کے والدین کا میں خیال رکھنے والا بنوں، بیوی کے حقوق ادا کروں، شوہر کے حقوق ادا، یہ ساری چیزیں کی ایک پلاننگ کے تحت سال کو ہم ویلکم کہیں، مزہ ہی آئے گا۔ کرنے والے کام یہی ہے، لڑانے والے کام میں نے نہیں کرنا ہے، نہ وہ مجھے پسند ہے۔ کرنے والے کام یہ ہیں کہ بھئی نئے سال، اسلامی سال آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کریں، سابقہ سال کے گناہوں پر توبہ کریں، نیکیوں پر شکر کریں، آئندہ کے لیے نیک کام کرنے کا ارادہ کریں۔ جوانوں، میرے نوجوان بچوں، میں اپنے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی عمر والوں سے نہیں، آپ تو الحمدللہ اپنی عمر گزار چکے ہیں، میرے نوجوانوں، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے اب کوئی جنید بغدادی لاہور نہیں آئیں گے، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق لاہور نہیں آئیں گے، اصلاح ہم نے ایک دوسرے کی خود کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ کوئی ایسی اصلاح کا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ چلہ کاٹے، 4 مہینے کاٹے، سال نہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نیکی سے محبت کرنی ہے، آپ ٹھیک نہ ہو جائے پھر بات کریں، آپ برائی سے نفرت کریں، آپ ولی نہ بن جائے تو پھر آ کے مجھ سے پوچھو کہ مولانا میں نیکی سے محبت کر کے کرتا ہوں، برائی سے میں بچتا ہوں، میں ولی نہیں بن گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ یہ ارادہ کرتے ہی عمل شروع کریں، ولایت خود بخود اللہ عطا کرے گا۔ کیا کیا؟ تربیت مشکل کام تھوڑی ہے، تربیت ہم نے خود کرنی ہے ایک دوسرے کی، اور سوچ سمجھ کر کرنی ہے، کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے، یہ آ جاؤ بھائی چلہ یہاں لگاؤ، وہ زمانہ نہیں، آپ خود سوچیں کہ میں کتنی نیکیوں سے محبت کرتا ہوں، کتنی نیکیاں کرتا ہوں، ان میں ترقی دے دے اپنے آپ کو، برائیوں سے نفرت دل میں آ جائے، نہیں بھئی اللہ کی نافرمانی اس کے تعلق زبان کے ساتھ ہے، کانوں کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے، پاؤں کے ساتھ ہے، ہاتھوں کے ساتھ ہے، ان گناہوں کو میں نہیں کروں گا، یہ ارادہ آئے، اگلے دن آپ ولی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سے اللہ راضی ہیں، آپ کے کام اللہ بنائیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم ان چیزوں پر نہیں سوچتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہمیں ملے، اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے میں بھی نیک ہو جاؤں، میرے بچے بھی نیک ہو جائے، بیوی کو بھی ہدایت ملے۔ اگر ایسے وظیفے ہوتے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ مکہ میں ہی بٹھاتے، مدینہ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ دیتے کہ یہ وظیفہ کرو، یہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بچوں، حضور نے ہمیں نیکیوں سے محبت کی تعلیم دی ہے، حضور نے ہمیں برائیوں سے نفرت کی تعلیم دی ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، حضور نے فرمایا بچوں نیکی کر کے خوش ہوتے ہو، برائی ہوتے غمگین ہوتے ہو، تم کو مبارک ہے کہ تمہارے اندر اتنا بڑا ایمان ہے، اتنا بڑا ایمان ہے۔ سب ایمان کی نشانی کیا ہے؟ نیکی سے محبت۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے نفرت، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آنے والے سال میں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو، حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو، کون دنیا کی بدبخت ان کا انکار کرے؟ ان کی خدمات کو دیکھے بھئی، ان کی خدمات، حضرت عمر کی خدمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو نبوت مل جاتی، اللہ ضرور عمر کو نبوت عطا کرتے۔ اتنی صلاحیت کہ نبیوں جیسی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ حسن حسین کے بارے میں احبہما فاحبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر، اے اللہ ہر اس مسلمان سے تو محبت کر جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، چھٹی تھی، مطالعہ کر رہا تھا، آپ سے شیئر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، میں سوچ کہ مجھے ایک چیز نے بڑی تکلیف دی ہے۔ اہل بیت کو ہم نے بند کر دیا اہل تشیع کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ صحابہ کو بند کر دیا سنیوں کے ساتھ،
مجھے یہ بتائیں کیا صحابہ اور اہل بیت الگ الگ چیزیں؟ بتاؤ تو صحیح. یہ صحابہ اور اہل بیت عزت کیسے پائے ان لوگوں نے؟ کوئی بتائے تو صحیح. صحابہ اور اہل بیت کو عزت کیوں ملی؟ خدا کی قسم کھا رہا ہوں اسلام اور محمد کی وجہ سے عزت ملی ہے دونوں کو. کیا خیال ہے؟ ملی ہے کہ نہیں؟ دونوں کو عزت ملی ہے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کرے تو ان دونوں لوگوں کی کیا عزت ہوگی بھائی؟ ابو لہب کی کوئی عزت اللہ نے کی؟ تبت یدا ابی لہب وتب. منافقین کی کوئی عزت اللہ نے کی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا کہ جو منافق ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ان کو رکھوں گا. بولو تو صحیح. عزت حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یوں گریبان کو پڑھ کر نحن اقوام، ہم ایسے لوگ ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. در خود داڑھی کو پکڑتے تھے یہ کہتے عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا، اسلام کی وجہ سے تو مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے. حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں. تو ان میں دوئیت نہیں ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے نبی کے ساتھی اہل بیت والے، میرے نبی کے ساتھی صحابہ والے، خدا کی قسم یہ دونوں اللہ کے اتنے محبوب ہے کہ ان کے ایمان کو بھی ان کے اعمال کو بھی قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے. لہذا محرم میں محبت کو پھیلاؤ، محرم الحرام میں نفرتوں کو ختم کرو. یہ جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں یاد رکھو یہ امت کے مفاد میں نہیں ہے. یہ امت بیچاری پہلے سے نقصان اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہے، مزید اس کو لڑانے سے کمزوریاں بڑھتی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آنے والے نئے سال کی ہم قدر کرنے والے بنیں. اور ان میں جو حضرات شہداء اسلام کے لیے، حضرت عمر کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت، اللہ ان کو ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ان کے راستے پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.